ولا تمدن، اور مت پھیلائیے، عینیک، اپنی آنکھیں. یہ تیسری چیز کہہ دی. سب سے پہلی چیز کہی کہ فاصبر علی ما یقولون، سہتے رہیے جو کچھ لوگ آپ کو کہیں. اور دوسری چیز کہہ دی وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے. تیسری چیز ولا تمدن عینیک، اور آپ اپنی نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیں، مت اپنی نگاہوں کو لے جائیں الی ان چیزوں کی طرف ما متعنا بہ، جو چیزیں ما متعنا برتنے کو دی ہیں ہم نے، ازواجا منہم، ان طرح طرح کے لوگوں کو، زہرۃ الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی میں رونق کا سامان ہے. نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیے، جو چیزیں ہم نے دی ہیں، ازواجا منہم، ان میں طرح طرح کے لوگوں کو، بھانت بھانت کے لوگ ہیں. ازواجن، گروہ در گروہ لوگ ہیں. مراد کافروں کے مختلف گروہ ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مشرک ہیں، آگے ان کے کتنے ہی فرقے ہیں. ان کے پاس جتنا کچھ بھی ہے نا، آپ نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیے کیا کیا کچھ ہم نے انہیں دیا. کوئی اس میں فکر کی ضرورت نہیں، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیا چیزیں ہم نے دی ہیں برتنے کو، عارضی چیز ہے، واپس لے لیں گے. برتنے کی چیز کوئی پکی چیز تھوڑی ہی ہوتی. برتنے کی چیز دیکھ کے کوئی آدمی فخر کرنے لگے کہ یہ میری چیز ہے، تو ایسے ہی ہے جیسے پڑوسن سے زیور مانگ لیا پہننے کے لیے، اور کسی نے کہا کہ یہ انگوٹھی بہت اچھی کب بنوائی، تو اب بجائے اس کے کہ اس سے بتائے کہ یہ پڑوسن کا زیور ہے، مانگ کے پہنا ہے، وہ کہتی ہے ابھی بس صبح ہی آئی ہے، شام ہی آئی ہے، اس وقت آئی ہے. یہی ہوتی ہے چیز. یہی حال ان کافروں کا ہے. اللہ نے کہا ہے چند دن کی چیز ہے، برتنے کے لیے ہم نے انہیں دے دی ہے. زہرۃ الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی میں زیبائش کا سامان، آرائش کا سامان، یہ سب چیزیں دی ہیں. اور برتنے کے بعد لنفتنہم فیہ، یہ بھی ہے کہ ہم انہیں آزمائیں گے، ان کے جانچنے کو یہ چیزیں دی کہ کون ہے جو ان چیزوں کے باوجود ہمیں یاد رکھتا ہے، کون ہے جو ان چیزوں کے ساتھ ہماری مخلوق پہ ظلم کرتا ہے، شرک کرتا ہے، کون ہے جو اس دنیا کے ہوتے ہوئے بھی بندگی پہ قائم رہتا ہے، اور کون ہے جو اس دنیا کے آتے ہی بندگی کی حدود توڑ کر باہر نکل جاتا ہے. آپ اسے نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیے. ورزق ربک خیر، اور آپ کا رب جو روزی دیتا ہے بہت اچھی ہے. وابقا، اور دیر تک کام آتی. عجیب لفظ فرمایا کہ جو حلال کا رزق تمہارا پروردگار دیتا ہے، اس میں ایک تو خیر ہے اور دوسرے باقی رہتا ہے. انسان کھانا کھاتا ہے، اس کے جسم کو لگتا ہے، صحت باقی رہتی ہے، اس سے نشو و نما ہوتی ہے، مدتوں تکلیف اور بیماری سے محفوظ رہتا ہے. اور کافر وہی کھانا کھاتا ہے اور اس کے جسم کو نہیں لگتا، طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر کھانے پہ کنٹرول ہو جاتا ہے، اس کے باوجود کسی نہ کسی مصیبت میں پڑا رہتا ہے، کیونکہ اس کے رب کا جو رزق تھا وہ رزق اس کے جسم میں باقی نہیں رہا. اور مومن کے جسم میں وہ باقی رہ جاتا ہے. مومن اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس سے خون بنتا ہے، اس سے گوشت بنتا ہے. تو مومن انسان اللہ کے اس رزق کے ساتھ باقی رہتا ہے، اور کافر کا ایسا معاملہ نہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صاحب آئے حضرت ثمامہ رضی اللہ، اور ثمامہ رضی اللہ عنہ، ثمامہ ابن اسال اپنے قبیلے کے سربراہ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں باندھ دیا جائے. تو وہ باندھ دیے گئے قیدی تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے ان کے پاس سے تو اس نے کہا مجھے آزاد کر دیں، اور مجھے آپ آزاد اگر کریں گے تو ایسے آدمی کو آزاد کریں گے جو احسان فراموش نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے چلے گئے. دوسرے دن، تیسرے دن، پھر آپ نے انہیں آزاد کر دی. اور وہ گئے مدینہ منورہ سے باہر، لوگوں نے انہیں دیکھ لیا، آزاد ہو گئے. انہوں نے غسل کیا، نہائے اور واپس آ گئے اور آ کے اسلام قبول کیا. اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں آپ سے بڑا متاثر ہوا آپ لوگوں کو دیکھ کے،
اور میں نے اسلام اس لیے قبول نہیں کیا پہلے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اپنی جان چھڑانے کو آزادی کے لیے قبول کیا. جب لوگوں نے دیکھ لیا کہ میں آزاد ہو گیا ہوں تو اپنی خوشی سے واپس آیا. انہوں نے ایک دن کھانا کھایا اور بہت کھانا کھایا, پھر اسلام قبول کر لیا, پھر اس کے بعد کھانا کھایا تو وہ کھانا بچ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ کیا ہو گیا انہیں, پہلے تو اتنا کھاتے تھے اب اتنا کم کھانے لگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے اور مومن 1 آنت سے کھاتا ہے. یعنی محاورے میں یہ بتایا کہ کافر جو کھاتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی اور مومن جو کھاتا ہے اس میں برکت ہو جاتی ہے. تھوڑا کھانے سے بھی اس کا پیٹ بھر جاتا ہے اور اس انسان کی زندگی چلتی رہتی ہے. اور کافر انسان اس کے کھانے میں بھی بے برکتی ہوتی ہے تو وہ کھاتا جاتا ہے مگر قوت اور طاقت پیدا نہیں ہوتی جو کم کھانے سے بھی مومن کے جسم میں پیدا ہو جاتی ہے. تو فرمایا رزق ربی کا خیر, اور تیرے پروردگار کا رزق وہ تو بہت اچھی چیز ہے, وہ ابقا اور دیر تک قائم رہتا ہے. ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ تمہارے پروردگار کا رزق یعنی صلاحیتیں جو اللہ نے دی یہ دیر تک قائم رہتی ہیں. ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اس کی نسلیں چلتی ہیں اور نسلوں تک اثر قائم رہتا ہے اس انسان کا جو انسان حلال کا رزق اور حلال کا مال کھاتا ہے, آگے نسلوں تک میں حلال اور حرام کی تمیز باقی رہتی ہے اور کافر انسان میں یہ نہیں ہوا کرتا.